بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے ولاگ کو دیکھتے ہیں، قیمتی وقت نکال کے اس کو سراہتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین آج 2-3 خبریں ہیں۔ سب سے پہلی خبر تو یہی ہے کہ سائفر کیس کے سلسلے میں اڈیالہ جیل میں آج عمران خان صاحب سے کی عدالت لگی تھی، اور لیکن وہ عدالت جو ہے بغیر کسی کارروائی کے جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور اب اس کی تاریخ جو ہے وہ 21 نومبر کی ہو گئی ہے۔ اور یہ آج کی جو عدالت تھی وہ جج ابو الحسن ذوالقرنین صاحب کی عدالت تھی، اور انہوں نے اس سلسلے میں بغیر کارروائی کے جو ہے وہ ختم کر دی، اور 21 تاریخ کی اس کی ڈیٹ دے دی، یعنی 21 نومبر کو یہ اس کی سماعت دوبارہ ہوگی۔ اب ایف آئی اے کے اسپیشل پروسیکیوٹر جو ہیں نقوی صاحب، انہوں نے یہ بتایا کہ یہ ہائی کورٹ کے حکم امتناع کی صورت کی وجہ سے جو ہے یہ سماعت نہیں ہوئی، اور اس کو جو ہے وہ آگے کر دیا گیا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں بالآخر جو ہے عمران خان صاحب کی سائفر کیس کی جو ہے وہ ضمانت کے سلسلے میں جو تاریخ جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے، اور یہ تاریخ جو ہے وہ 22 نومبر کی ہے۔ اور اس بینچ میں جو ہیں وہ 3 لوگ شامل ہیں، جس میں سردار طارق جو ہیں وہ اس کے سربراہ ہیں، اس کے علاوہ جسٹس عائشہ ملک ہیں اور جسٹس آفریدی ہیں۔ اب یہ تینوں بینچ کا حصہ ہیں، اور سربراہ جو ہیں سردار طارق ہیں، اور وہ اب دیکھتے ہی ہے کہ یہ تینوں بینچ جو ہے 22 فروری کو جو ہے 22 نومبر کو اس کا کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ آیا اس فیصلے میں عمران خان صاحب کو ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ عدالت کے فیصلہ آنے کے بعد ہی جو اس پہ فیصلہ ہوگا وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ چلتے ہیں بشریٰ بی بی کے سلسلے میں۔ آپ کو پتہ ہے خبریں مسلسل گردش کر رہی ہیں، اور مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ آج کا دن انتہائی اہم ہے قانونی حساب سے کہ بشریٰ بی بی کا کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ بہت سے صحافیوں نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ بہت متوقع ہے کہ ان کی جو ہے وہ گرفتاری ہو جائے، لیکن کچھ صحافی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، لیکن بہرحال ابھی تک جو ہے اس پہ کوئی کنفرم نیوز نہیں آئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر آپ کو دیتے جائیں، کل جو ہے وزیر خزانہ صاحبہ نے جو ہے میٹنگ کی ہے آئی ایم ایف سے، اور اس سلسلے میں آپ کو ہم نے کل کے بلاگ میں بتا دیا تھا کہ کس طریقے سے جو ہے معاہدہ طے پا گیا ہے، اور کب جو ہے یہ 70 کروڑ ڈالر کی جو رقم ہے وہ پاکستان کو کب ملے گی، بھی ہم نے کل آپ کو بتایا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وزیر خزانہ شمشاد اختر صاحبہ نے یہ اس بات کا اندیہ دے دیا ہے کہ جو ہے ابھی جو ہے مہنگائی کا جو تسلسل ہے وہ ابھی جو ہے یعنی معیشت کی بدحالی جو ہے وہ ابھی اتنی کم نہیں ہوئے، اور وہ خطرہ ابھی تک ہمارے اوپر جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ لیکن بہرحال مہنگائی جو ہے وہ اگلے کئی مہینوں میں جو ہے وہ انشاءاللہ کم ہوتی نظر آئے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو ہے اسی قسم کے قرض کی ایک اور قسط جو ہے، ایک اور جو پروگرام ہے وہ شاید ہمیں حاصل کرنا پڑے، کیونکہ ابھی اس سلسلے میں جو ہے وہ چیزیں باقی ہیں۔ لیکن مبصرین کا یہ خیال ہے کہ یہ جو اگلا قرضہ جو ہے، اگلا جو بھی معاہدہ ہوگا وہ تو اگلی حکومت میں جو بھی حکومت آئے گی برسر اقتدار، اس کو یہ معاہدہ کرنا پڑے گا۔ ہم بتاتے چلیں ناظرین کہ جو نواز شریف صاحب کے کیسز ہیں ان کے بھی جو ہے سماعت کے جو ہے وہ تاریخ مقرر ہو گئی ہے، ان کی بھی جو ہے وہ 21 نومبر کی تاریخ مقرر ہو گئی ہے۔ اور وہی جو ہے آپ کو پتہ ہے العزیزیہ ریفرنس، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایون فیلڈ کے سلسلے میں جو سماعتیں تھیں وہ ابھی اٹکی ہوئی تھیں، ان پہ کوئی تاریخ نہیں آ رہی تھی، لیکن اب جو ہے وہ 21 تاریخ اس کی آ گئی ہے۔ اور اس سلسلے میں بھی 2 جسٹس صاحب کا جو ہے وہ بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف صاحب یہاں سے گئے تھے تو پھر یہ انہیں جو ہے وہ یہ مقدمہ جو ہے ظاہر ہے کہ وہ وہاں چلے گئے تھے، درخواستیں دیتے رہے، لیکن وہ درخواستیں پھر خارج کر دی گئی، اور اس کے بعد جب وہ نواز شریف واپس آئے تو انہی درخواستوں کو دوبارہ بحال کیا گیا، اور وہ پھر سلسلہ یہ ہو رہا تھا کہ کب تک جو ہے اس کی سماعت ہوگی۔ تو اب یہ تاریخ بھی آ گئی ہے کہ 21 نومبر کو جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی اس میں سماعت ہوگی، اور 2 رکنی بینچ جو ہے وہ اس کا تشکیل دے دیا گیا۔ اب دیکھنا یہ کہ اس سلسلے میں کیا فیصلہ آتا ہے۔ بات کرتے ہیں بشریٰ بی بی پہ۔ جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کئی دن سے جو ہے مسلسل یہ عتاب آ رہا ہے بشریٰ بی بی صاحبہ پہ، اور اب تو آج کا تو یہ ہے کہ آج جو ہے وہ نیب کے حوالے سے جو یہ بات گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ بھی کہ آج کا دن جو ہے بڑا اہم ہے بشریٰ بی بی کے لیے، کیونکہ ان کو آج گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا فیصلہ آتا ہے، لیکن بہت سے مبصرین کا یہی خیال ہے کہ بشریٰ بی بی پہ اس لیے جو ہے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور خامخواہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، لیکن دباؤ اس لیے ڈالا جا رہا ہے تاکہ عمران خان صاحب کے اوپر جو سارا ملبہ گرے، اور عمران خان صاحب کو کسی طریقے سے بھی توڑا جائے۔ اس کے علاوہ ایک خبر اور بھی گردش کر رہی ہے، وہ خبر یہ گردش کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب سے آئی ایم ایف کی ٹیم نے یا یورپی یونین کے لوگوں نے جو ہے ملاقات کی۔ یہ بھی مسلسل خبریں چل رہی ہیں، لیکن
بہت سے ذرائع کا کہنا ہے اس میں ابھی تک کوئی صداقت نہیں ہے، نہ کوئی کنفرمیشن آئی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، نہ عمران خان صاحب کے وکلاء نے کوئی ایسی بات باہر آ کے کی ہے۔ جو بھی وکلاء ان سے ملتے ہیں یا ان کی بہنیں ان سے ملتی ہیں یا ان کی فیملی ملتی ہے، لیکن ابھی تک یہ بات مطلب واضح نہیں ہوئی ہے کہ یہ یورپی یونین کے لوگ ان سے ملے ہیں یا IMF کے لوگ ملے ہیں۔ لیکن مبصرین کا یہ خیال ہے وہ کیسے مل سکتے ہیں، بڑی مشکل سے تو ان کی فیملی کو اجازت ہوتی ہے، وہی ملتی ہے، اور بہنیں ملتی ہیں یا وکلاء بہت ہی الیکٹڈ جو بھی وکلاء کی ایک ٹیم ہے جن کے نام پہلے سے دیے گئے ہیں وہ ملتے ہیں۔ تو مبصرین کا یہ خیال ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو ہے باہر سے لوگ آ کے اس وقت ان سے ملیں یا ان سے کوئی ڈسکس کریں۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو لوگوں کا خیال ہے کہ اب تک کے جو ہے وکلاء جو ہے آ کے جو ہے وہ بتا چکے ہوتے کہ بھائی اس طریقے سے فورن ڈیلیگیٹس نے کسی نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی۔ نواز شریف صاحب سے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ نواز شریف صاحب آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان سے واپس آ چکے ہیں اور وہ بڑے مارکا سر کر کے آئے ہیں، اور مبصرین کا یہ خیال ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے جا کے تمام پارٹیوں سے، اور اس میں مین پارٹی جو ہے وہ باپ ہے، باقی اس کے علاوہ چھوٹی موٹی پارٹیاں اور بھی ہیں، ان سے ملاقات کی ہے، اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ابھی بھی یہ کہنا ہے، جس طریقے سے ہم نے پچھلے ولاگ میں بھی بتایا تھا کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ باپ پارٹی ایسی پارٹی ہے کہ اس کے بغیر جو ہے آپ حکومت نہیں بنا سکتے۔ یعنی بہت سے لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت کو گرانا ہے یا حکومت کو بنانا ہے، وہ جب تک بلوچستان میں اس پارٹی سے آپ نہیں ملیں گے جب تک آپ نہیں بنا سکتے۔ تو اور اس میں سب سے بڑی جو پارٹی ہے وہ باپ پارٹی، اور باپ پارٹی میں تقریباً 12-13 کے قریب MNAs بتائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور دوسری پارٹیوں میں بھی MNAs اور MPs ہیں۔ تو لوگوں کا یہی کہنا ہے۔ اب آپ نے دیکھ لیا کس طریقے سے نواز شریف صاحب جو ہے اتحاد کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے MQM کے پاس گئے، نہیں پہلے MQM کو انہوں نے بلایا اور ان سے اتحاد کیا، پھر اپنے لوگ MQM کے پاس بھیجے اور وہ ساری پریس کانفرنسز آپ کے سامنے۔ اس کے بعد پھر وہ ابھی بلوچستان گئے، اور بلوچستان جا کے انہوں نے یہ اتحاد کر لیا۔ لیکن ماں سوائے چند لوگوں کے باقی تمام پارٹیوں نے، اور جس میں سب سے بڑی پارٹی جو ہے باپ، اس سے اتحاد اب ہو چکا ہے۔ تو پتہ ہی ہے کہ باپ پارٹی کا کیا حال ہے۔ باپ پارٹی راتوں رات بنی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف کے زمانے میں جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اور خاقان عباسی صاحب جو ہے اس کے وزیر اعظم تھے، اور اس وقت جو ہے پھر نواز شریف صاحب کو جانا پڑا۔ اس وقت جو ہے کیا حال تھا، مطلب باپ پارٹی جو ان کے ساتھی تھی، اور پھر وہ آہستہ آہستہ جو ہے پھر آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ وہاں چلے گئے اور بلوچستان، اور انہوں نے کس طریقے سے اس کو سارا جو ہے معاملہ گڑمٹ کیا، اور اس سلسلے میں جو ہے باقی جو ہے فوراً ہی وہ باپ پارٹی بن گئی، اور باپ پارٹی نے جو ہے وہ پھر اقتدار سے الگ ہو گئی نواز شریف صاحب کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پھر جب یہ ختم ہوئی تو پھر PTI کا زمانہ آیا۔ PTI کی بھی پھر یہی رہا کہ PTI بھی باپ پارٹی کے پاس گئی، اور وہ بھی باپ پارٹی نے ان سے الحاق کر لیا۔ تو یہ مسلسل سلسلہ چل رہا ہے، اور اب نواز شریف صاحب چلے گئے، اور نواز شریف صاحب نے سب سے پہلا جو ہے MQM کے بعد جو دوسرا اتحاد کیا وہ باپ پارٹی سے کر دیا۔ ان تمام اتحاد سے تو ایسا لگتا ہے، اور لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ جس تیزی سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ اتحاد کر رہی ہے، یعنی پہلے MQM سے اتحاد کیا، پھر اس کے بعد فوراً ہی جو ہے وہ بلوچستان گئے اور وہاں پہ بھی باپ پارٹی سے اور لوگوں سے اتحاد کر کے اعلان بھی کر دیا۔ تو اس طریقے سے جس طریقے سے یہ ہو رہا ہے اس سے لوگوں کو اندازہ ہے، اور میرا بھی یہ خیال ہے کہ بہت آسانی سے جو ہے وہ حکومت بن جائے گی۔ لیکن بھائی بات وہی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے آپ اتحاد کر رہے ہیں، ایک زمانہ تھا کہ آپ اس طریقے سے کہتے تھے کہ آپ ووٹ کو عزت دو، پھر آپ یہ کہتے تھے کہ جمہوری عمل کو پاکستان میں کمزور کیا جا رہا ہے، پھر آپ یہ کہتے تھے کہ یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہو رہی ہیں، پھر آپ یہ کہتے تھے کہ میری حکومت کو جو گرایا ہے وہ سب لوگوں نے مل کے گرایا ہے، یعنی اور پھر ساتھ ساتھ ہمیشہ یہی کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو۔ تو اگر یہ تمام چیزیں ہیں تو پھر یہ اتحاد کیسے؟ جب یہ اتحاد ہو رہے ہیں تو یہ اتحاد تو پہلے بھی زمانے میں رہے ہیں، اور آپ اتحاد کی صورت میں آپ پچھلی حکومت کو بھی آپ نے اپنی یہی کہا کہ چونکہ اتحاد کی حکومت تھی، یعنی PDM کی حکومت تھی، اس وجہ سے ہمیں فیصلے کرنے میں مشکلات ہو رہے تھے، اور اس وجہ سے یہ مہنگائی ہمیں اتنی کرنی پڑی، تو پھر آپ اتحاد میں چلے گئے۔ تو اب آپ اپنی ہی باتوں سے یہ انحراف کر رہے ہیں، تو آپ میں اور عمران خان میں اب کیا فرق رہ گیا؟ کیونکہ عمران خان سے اب کی جس طریقے سے آپ کی مجبوری ہے کہ آپ اپنی حکومت اکیلے نہیں بنا سکتے، آپ کی جماعت آپ اتحاد کر رہے ہیں، اسی طریقے سے عمران خان صاحب کی بھی اپنی مسائل ہوں گے اس زمانے میں جب وہ بھی باپ کے پاس چلے گئے ہوں گے، اور انہیں نے بھی جو ہے وہ
الحاق کر لیا اور اپنی حکومت بنا لی، تو پھر آپ کم از کم یہ نہ کہیں کہ کیا نام ہے یہ جمہوری عمل کو کمزور کیا جا رہا ہے، ووٹ کو عزت دو، اس طریقے سے جملے اگر آپ نے پہلے کیے ہیں تو پھر یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یا پھر ان تمام چیزوں سے جو ہے یہ انحراف جو آپ کر رہے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ سب چیزیں ہیں. تو ناظرین میرا جہاں تک خیال ہے کہ جس طریقے سے معاملات پاکستان کے چل رہے ہیں اور یہ اتحاد ہو رہے ہیں، ابھی تک تو لوگوں کا یہی خیال ہے کہ بالکل سامنے نظر آ رہے ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ اپنی حکومت اتحاد کے ساتھ بنائے گی. لیکن بہرحال جو بھی ہے مقدر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہو عوام کے لیے اچھا ہو، جو بھی حکومت آئے وہ آئین اور قانون کے حساب سے چلے، اور سب سے پہلے جو ہے معیشت، میثاق جمہوریت، معیشت کی جو ہم کل بات کر رہے تھے پچھلے کل کے ولاگ میں، اس پہ سب سے پہلے بیٹھے، نہ کہ پہلے الیکشن میں چلے جائیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ کس حد تک اس پہ عمل ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ الیکشن میں جاتے ہیں. لیکن میری یہ دعا ہے کہ جو بھی الیکشن میں پارٹی آئے، چاہے نون لیگ کی آئے چاہے کوئی بھی آئے، بس وہ عوام کا سوچے، معیشت کا سوچے، تاکہ ملک پروان چڑھے. ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی. اپنے ہوسٹ ریتر کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.